اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، آج 3 رجب المرجب امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو امام علی نقی علیہ السلام کے مناظر شہادت پر ترتیب دی گئی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا ہے۔ ناظرین، کتاب اعلام الورا صفحہ 536 میں بیان کیا گیا ہے کہ امام ہادی علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے دن، مہینے اور سال میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سال کے حوالے سے سن 212 ہجری، 213 اور 214 کے اقوال بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح شیخ مفید اور دوسرے محدثین کی روایات کے مطابق آپ نے سن 254 ہجری میں سامرا میں 20 سال اور 9 مہینے تک قیام کرنے کے بعد 41 یا 42 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ امام علی نقی الہادی علیہ السلام 8 سال کی عمر مبارک میں درجہ امامت پر فائز ہوئے اور آپ کی امامت کا دورانیہ 33 یا 34 سال ہے۔ کتاب کشف الغمہ جلد 4 صفحہ 7 کے مطابق 25 جمادی الثانی اور مشہور قول کے مطابق 3 رجب المرجب سن 254 ہجری میں معتز عباسی کی خلافت کے دور میں خلیفہ کے بھائی معتمد عباسی کے ہاتھوں زہر سے آپ کو شہید کیا گیا۔ ناظرین، امام علی نقی الہادی سن 220 ہجری میں اپنے والد امام جواد علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ امام کی کم سنی کا مسئلہ امام جواد کی امامت کے آغاز پر حل ہو چکا تھا اور امام محمد تقی الجواد امام علی نقی علیہ السلام کے لیے نصب بھی فرما چکے تھے۔ یعنی ناظرین، امام محمد تقی الجواد جو کہ کم سنی میں امامت پر فائز ہوئے تھے، اس کی مثال شیعوں کے پاس موجود تھی۔ اس لیے امام علی نقی علیہ السلام کے 8 سال کی عمر میں امامت پر فائز ہونے کو شیعوں نے تسلیم اور قبول کیا۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 ائمہ علیہم السلام کے ناموں کے متعلق قطعی نص کے مطابق بھی 10ویں امام آپ ہی تھے۔ چنانچہ شیعوں کے لیے یہ مسئلہ پہلے سے ہی حل شدہ تھا اور 10ویں امام کی امامت میں کسی کو کوئی شک و تردد پیش نہ آیا۔ شیخ مفید کے بقول چند افراد کے سوا امام جواد علیہ السلام کے تمام پیروکاروں نے امام ہادی علیہ السلام کی امامت کو تسلیم کیا۔ بہت تھوڑے افراد کچھ عرصے کے لیے قم میں مدفون امام محمد تقی علیہ السلام کے دوسرے فرزند موسیٰ بن محمد المعروف موسیٰ مبرکہ کی امامت کے قائل ہوئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کی امامت کے عقیدے سے پلٹ گئے اور انہوں نے امام ہادی علیہ السلام کی امامت کو قبول کیا۔ سعد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ افراد اس لیے امام ہادی کی امامت کی طرف پلٹ آئے کہ جناب موسیٰ مبرکہ نے ان سے بیزاری اور برات کا اظہار کیا اور انہیں بھگا دیا۔ ناظرین، امام علی نقی علیہ السلام اپنی امامت کی مدت میں بنی عباس کے کئی ایک خلفاء کے ساتھ ہم اثر تھے، جن کے نام کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، معتصم عباسی، جو مامون کا بھائی تھا اور جس کا دوران حکومت 218 ہجری سے لے کر 227 ہجری تک تھا۔ نمبر 2، واسق، جو معتصم عباسی کا بیٹا تھا، اس کا دوران حکومت 227 ہجری سے لے کر 232 ہجری تک ہے۔ اسی طرح متوکل عباسی، جو واسق عباسی کا بھائی تھا، اس کا دوران حکومت 232 ہجری سے لے کر 248 ہجری تک تھا۔ نمبر 4 پر منتصر، جو متوکل کا بیٹا تھا، اس نے صرف 6 ماہ حکومت کی۔ نمبر 5 پر مستعین، جو کہ منتصر عباسی کا چچا زاد بھائی تھا، اس کا دوران حکومت 248 سے لے کر 252 ہجری تک ہے۔ اور نمبر 6، معتز عباسی، یہ متوکل کا دوسرا بیٹا تھا، اس کی حکومت کا دورانیہ 252 ہجری سے لے کر 255 ہجری تک ہے۔ ناظرین، امام علی نقی علیہ السلام اپنے والد کی شہادت کے بعد 12 سال تک مدینہ میں رہے۔ تقریباً 20 سال عمر مبارک ہوئی تو سن 232 یا 233 ہجری میں
متوکل عباسی نے اس خطرے کے مد نظر کہ لوگوں کا رجحان و میلان آپ کی طرف ہے اور آپ کہیں حکومت وقت کے لیے خطرہ پیدا نہ کر دیں، آپ کو مدینہ سے سامرا بلوا کر نظر بند کر دیا۔ متوکل نے سن 233 ہجری میں امام علیہ السلام کو مدینہ سے سامرا طلب کیا۔ ابن جوزی نے خاندان رسالت کے دشمنوں کی طرف سے متوکل کے ہاں امام کی بدگوئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ متوکل نے بدگمانیوں پر مبنی خبروں کی بنیاد پر جو امام علیہ السلام کی طرف عوام کے رجحان و میلان پر مبنی تھیں، امام ہادی کو سامرا طلب کیا۔ شیخ مفید الارشاد میں لکھتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام نے متوکل کو ایک خط کے ضمن میں بدخواہوں کی شکایت اور بدگوئیوں کی تردید کی، اور متوکل نے جواب میں احترام آمیز انداز اپنا کر ایک خط لکھا اور آپ کو سامرا آنے کی دعوت دی۔ نیز شیخ مفید نے متوکل کے خط کا متن بھی نقل کیا ہے۔ متوکل نے امام کی مدینہ سے سامرا آمد کا منصوبہ اس انداز سے ترتیب دیا تھا کہ لوگ مشتعل ہی نہ ہوں اور امام کی جبری منتقلی کی خبر حکومت کے لیے ناخوشگوار صورتحال کے اسباب پیدا نہ کرے۔ تاہم مدینہ کے عوام ابتدا سے ہی اس حقیقت حال کو بھانپ گئے تھے۔ ابن جوزی تذکرۃ الخواص کی جلد 2 صفحہ 492 پر تحریر کرتے ہیں کہ یحییٰ بن ہرثمہ نقل کرتا ہے کہ میں مدینہ چلا گیا اور شہر میں داخل ہوا تو وہاں کی عوام کے درمیان غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے بعض غیر متوقع مگر پرامن اور ملائم اقدامات عمل میں لا کر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ رفتہ رفتہ عوامی رد عمل اس حد تک پہنچا کہ اعلانیہ طور پر آہ و فریاد کرنے لگے، اور اس سلسلے میں اس قدر زیادہ روی کی کہ مدینہ نے اس سے قبل اس قسم کی صورتحال نہیں دیکھی تھی۔ خطیب بغدادی اپنی کتاب تاریخ بغداد کی جلد 12 صفحہ 56 پر لکھتے ہیں کہ متوکل عباسی نے امام علی نقی الہادی کو مدینہ سے بغداد اور وہاں سے سرمن رائے، جو کہ سامرا کا قدیم نام ہے، منتقل کیا، اور آپ 20 سال اور 9 مہینے کی مدت تک وہاں قیام پذیر رہے اور موتز کے دور حکومت میں وفات پا کر وہیں مدفون ہوئے۔ سامرا پہنچنے پر امام ہادی علیہ السلام کا عوامی سطح پر بہت زیادہ خیر مقدم کیا گیا اور آپ کو خزیمہ بن حازم کے گھر میں بسایا گیا۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ سامرا میں پہنچنے کے پہلے روز متوکل نے حکم دیا کہ آپ کو 3 دن تک خان السعالیق یا دار السعالیق میں رکھا جائے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اس مکان میں منتقل کیا گیا جو آپ کی سکونت کے لیے معین کیا گیا تھا۔ صالح بن سعید کی رائے کے مطابق متوکل نے یہ انتظامات امام کی تحقیر کی غرض سے کیے تھے۔ امام آخر عمر تک اسی شہر میں مقیم رہے۔ شیخ مفید سامرا میں امام کے جبری قیام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خلیفہ بظاہر امام کی تعظیم و تکریم کرتا تھا، لیکن در پردہ آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا تھا، گو کہ وہ کبھی بھی ان سازشوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ امام سامرا میں اس قدر صاحب عظمت و جلالت تھے کہ سب آپ کے سامنے سر تعظیم خم کرتے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے سامنے منکسر المزاجی کا اظہار کرتے اور آپ کا احترام کرتے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام سامرا میں جبری طور پر 20 سال اور 9 ماہ کی مدت کے دوران ظاہراً آرام کی زندگی گزار رہے تھے، مگر متوکل انہیں اپنے درباریوں میں لانا چاہتا تھا تاکہ اس طرح سے وہ امام کی مکمل نگرانی اور جاسوسی کر سکے، نیز لوگوں کے درمیان امام کے مقام کو گرا دے۔ ایک مرتبہ متوکل کو خبر دی گئی کہ امام کے گھر میں جنگی اسلحہ اور شیعوں کی جانب سے امام کو لکھے گئے خطوط موجود ہیں۔ اس نے ایک فوجی دستے کو امام کے گھر پر چھاپا مارنے کا حکم دیا۔ حکم پر عمل کیا گیا۔ جب اس کے کارندے امام کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس گھر میں امام کو ایسے کمرے میں اکیلا پایا جس کا دروازہ بند تھا اور اس کے فرش پر صرف ریت موجود تھی۔ امام پشم کا لباس زیب تن کیے اور سر پر ایک رومال لیے قرآنی آیات تلاوت فرما رہے تھے۔
امام کو اسی حالت میں متوکل کے دربار میں لایا گیا۔ جب امام متوکل کے پاس حاضر ہوئے تو متوکل کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا۔ اس نے امام کو اپنے پاس جگہ دی اور شراب کا پیالہ امام کو پیش کیا۔ امام نے جواب دیا کہ میں اور میرا گوشت و پوست ابھی تک شراب سے آلودہ نہیں ہوا ہے۔ اس نے امام سے تقاضا کیا کہ وہ اس کے لیے اشعار پڑھیں جو اسے وجد میں لے آئے۔ امام نے جواب دیا میں اشعار کم کہتا ہوں۔ متوکل کے اصرار پر امام نے اشعار کہے۔ انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رات بسر کی تاکہ وہ ان کی محافظت کریں، لیکن ان چوٹیوں نے ان کا خیال نہ رکھا۔ عزت و جلال کے دور کے بعد انہیں نیچے کھینچ لیا گیا، انہیں گڑھوں میں جگہ دی گئی اور کتنی ناپسندیدہ جگہ اترے ہیں۔ اشعار ختم ہوئے تو متوکل سمیت تمام حاضرین سخت متاثر ہوئے، یہاں تک کہ متوکل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا اور اس نے شراب و کباب کے تمام انتظامات کو ختم کرنے اور انہیں وہاں سے ہٹانے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ امام کو عزت و اکرام اور احترام کے ساتھ گھر چھوڑ آیا جائے۔ ناظرین، اصفہان میں عبد الرحمن نامی ایک شخص رہا کرتا تھا۔ یہ شخص شیعہ تھا اور بلا خوف جرت کے ساتھ بولنے میں مشہور تھا۔ ایک دفعہ کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہارے شیعہ ہونے اور حضرت علی نقی علیہ السلام کو امام ماننے کا کیا سبب ہے؟ عبد الرحمن نے کہا کہ ایک دفعہ اصفہان کے لوگ میری شکایت لگانے کے لیے مجھے پکڑ کر متوکل کے دروازے پہ لے گئے تھے۔ جب ہم داخل ہونے کی اجازت کے انتظار میں دروازے پر کھڑے تھے تو وہاں امام علی نقی علیہ السلام کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم صادر ہوا۔ میں نے اپنے ساتھ کھڑے لوگوں میں سے ایک سے پوچھا کہ ابھی جس آدمی کو خلیفہ نے حاضر کرنے کے لیے کہا ہے وہ کون ہے؟ تو مجھے اس نے بتایا کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور رافضی انہیں اپنا امام مانتے ہیں اور متوکل انہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کو دیکھے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ امام علی نقی علیہ السلام گھوڑے پر سوار وہاں آ گئے۔ لوگ انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کے راستے سے ہٹ کر دونوں طرف لائنوں میں کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ جب میری نظر ان پر پڑی تو میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے دعا کی کہ اللہ انہیں متوکل کے شر سے محفوظ رکھے۔ امام لوگوں کے درمیان دائیں بائیں دیکھے بغیر آگے بڑھ رہے تھے اور میں اپنے دل میں ان کے لیے مسلسل دعا کر رہا تھا۔ جب امام علی نقی علیہ السلام میرے سامنے آئے تو امام نے مجھ سے کہا اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے اور تمہاری عمر کو طولانی کر دیا ہے اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں اضافہ کر دیا ہے۔ وہ شخص عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں ان کی ہیبت و جلالت سے کانپ اٹھا اور اپنے ساتھیوں میں جا گرا۔ میرے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا خیریت ہی ہے۔ لہٰذا میں نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اس بارے میں نہ بتایا۔ پھر جب میں واپس اصفہان آیا تو اللہ نے مجھ پر امام علی نقی علیہ السلام کی دعا سے اپنے رزق کے دروازے کھول دیے اور آج ہزار ہزار درہم صدقہ کر کے اپنا دروازہ بند کرتا ہوں اور گھر سے باہر جو میرا مال ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ مجھے اللہ نے 10 بیٹے دیے اور اب میں 70 سال سے زیادہ کا ہو چکا ہوں۔ ناظرین، متوکل کے بعد امام علی نقی علیہ السلام نے 4 عباسی خلفاء کا زمانہ دیکھا۔ امام کی شخصیت خلیفہ وقت معتز عباسی پر بہت بھاری گزر رہی تھی۔ امام اسلامی معاشرے میں عظیم مرتبے پر فائز تھے اور جب امام کے فضائل سے لوگ آگاہ ہوئے تو خلیفہ معتز کو امام سے حسد ہو گیا، اور جب مختلف مکاتب فکر کے افراد ان کی علمی صلاحیتوں اور دین سے ان کی والہانہ محبت کے سلسلے میں ان سے گفتگو کرتے یا امام کے مناظرے ہوتے تو وہ اور جلتا۔ لہذا اس جلن اور حسد کے تحت اس نے امام کو زہر دے دیا۔ جب امام نے زہر پیا تو آپ کا پورا بدن مسموم یعنی زہر کے اثر سے بے حال ہو گیا اور آپ کے لیے بستر پر لیٹنا بھی محال ہو گیا۔ آپ کی عیادت کے لیے لوگوں کی بھیڑ امٹ پڑی۔ ان لوگوں میں سے ابو ہاشم جعفری نے بھی آپ کی عیادت کی۔ جب انہوں نے امام علیہ السلام کو زہر کے درد میں مبتلا دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے
اور مندرجہ ذیل اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ نظم کیا۔ دنیا نے میرے بیمار قلب کو ہلا کر رکھ دیا اور مجھے وادی ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ جب مجھ سے کہا گیا امام کی حالت نہایت نازک ہے تو میں نے کہا میری جان ان پر ہر طرح قربان ہے۔ آپ کے بیمار ہونے کی وجہ سے دین میں کمزوری پیدا ہو گئی اور ستارے ڈوب گئے۔ تعجب کی بات ہے کہ آپ بیمار پڑ گئے جبکہ آپ کے ذریعے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ دین و دنیا میں بہترین دوا اور مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ آپ کی روح پاک ملائکہ کے سائے میں خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ آپ کی آمد سے آخرت روشن و منور ہوئی اور آپ کے فقدان سے دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ کمزوروں اور محروموں کے حقوق سے دفاع کرنے والے قائد اور رہبر نے انتقال کیا۔ ناظرین، امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند ارجمند امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کی تجہیز و تکفین کی۔ آپ کے جسد طاہر کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز میت ادا فرمائی، جبکہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ان کا جگر اپنے والد بزرگوار کی وفات حسرت پر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا تھا۔ سامرا میں ہر طبقے کے افراد آپ کی تشییع جنازہ کے لیے دوڑ کر آئے۔ آپ کی تشییع جنازہ میں آگے آگے وزراء، علماء، قاضی اور سربراہان لشکر تھے۔ وہ مصیبت کا احساس کر رہے تھے اور اس عظیم خسارے کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے کہ جس سے عالم اسلام دوچار تھا اور اس کا کوئی بدلہ نہیں تھا۔ سامرا میں ایسا اجتماع بے نظیر تھا۔ یہ ایسا اجتماع تھا جس میں حکومتی پیمانے پر ادارے اور تجارت گاہیں وغیرہ بند کر دی گئیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کا جسم اقدس تکبیر اور تعظیم کے ساتھ آپ کی ابدی آرام گاہ تک لایا گیا۔ آپ کو آپ کے گھر کے اس حصے میں دفن کیا گیا جو آپ کے خاندان والوں کے لیے مقبرہ شمار کیا جاتا تھا۔ انہوں نے انسانی اقدار اور نور الہی کو زمین میں چھپا دیا۔ آپ کی عمر 40 سال اور بروایت 41 یا 42 سال تھی۔ آپ نے مشہور قول کے مطابق 3 رجب سن 254 ہجری کو شہادت پائی۔ امام ہادی علیہ السلام کے جانشین حضرت ابو محمد حسن العسکری علیہ السلام ہیں، جو آپ کے بعد 11ویں امام ہیں، جبکہ دیگر بیٹوں میں حسین، محمد اور جعفر اور ایک بیٹی جن کا نام علیہ ہے شامل ہیں۔ البتہ قرائن اور نشانیوں کے پیش نظر بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی ایک ہی بیٹی تھی جن کے کئی نام تھے۔ علماء اہل سنت کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس پر پیش کی جانے والی جو بھی ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد وآل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔